بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات 11ویں جماعت کے لیے گیس پیپر اور ٹارگٹ پیپر۔ نمبروں کی تقسیم بورڈ میں سیکشن اے، سیکشن بی اور سیکشن سی کس نمبر کے اعتبار سے ہوں گے۔ موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس جو ریپیٹڈ ہیں، بار بار آ رہے ہوتے ہیں اور 10 ایئر سے 20 ایئر سے لیے ہوئے۔ سر نوید خالد، اس میں پیپر پیٹرن اور بورڈ اسکیم 2022 میں اور اس کے آئندہ انٹر بورڈ آفس نے جو بتائی ہے اس کے مطابق بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی لیکچر کو غور سے سنیے گا، کیونکہ آپ کے لیے بہت ہی مستفید ہوگا۔ شروع سے آخر تک سنیے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسلامیات اور اردو کی تمام ویڈیو آپ تک بر وقت تک پہنچ سکے۔ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اسلامی تعلیمات حصہ الف جو ہے وہ ہے کثیر الانتخابی سوالات 40%۔ سوال نمبر 1 جو ہے وہ اس میں 20 جو ہے، کیونکہ 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے یہ، تو 40% جو ہے وہ 20 کثیر الانتخابی سوالات، اور کثیر الانتخابی سوالات جو ہے وہ پورے نصاب سے بنائے گئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس 10 سالہ سابقہ پرچوں سے پیپروں سے لیے گئے تقریباً 284 MCQs ہیں، اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے۔ اگر یہ 284 MCQs اگر یاد کر لیں تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ بورڈ کے پیپر میں 20 کثیر الانتخابی سوالات اسی میں سے ہوں، کیونکہ یہ پورے نصاب سے چیپٹر وائز جو ہے بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد حصہ بے جو کہ مختصر جواب کے سوالات 40%۔ اس میں ترتیب یہ کی گئی ہے کہ سوال نمبر 2 اور 3۔ سوال نمبر 2 جو ہے قرآنی آیات اور احادیث، اس کا صرف اور صرف ترجمہ لکھنا ہے، تشریح نہیں لکھنی، اور بورڈ کے پیپر میں 6 قرآنی آیات اور احادیث دیے جائیں گے، اس میں سے صرف 4 کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3 قرآنی آیات اور 3 احادیث دے دی جاتی ہیں۔ قرآنی آیات اور احادیث بہت ہی آسان ہیں، تو اس کا ترجمہ یاد کر لیجیے گا۔ اور ہمارے نصاب میں جو آیات اور احادیث جو دی گئی ہیں، منتخب آیات اور منتخب احادیث، اسی میں سے تقریباً 20 جو ہے قرآنی آیات اور احادیث ہیں، اسی میں سے بورڈ کے پیپر میں آتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، دیے گئے 8 میں سے 4 جزوی سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ 8 میں سے 5 کرنے ہوتے تھے اور اس کے 15 نمبر ہوتے تھے۔ اب جو ہے 8 میں سے 4 کرنے ہیں۔ دیکھیں بہت زیادہ چوائس ہے، 8 سوالات دیے جائیں گے اور کرنے صرف 4 ہیں، اور تمام سوالات کے نشانات مساوی ہیں، جو مارکس ہوتے ہیں وہ ایکول ہوں گے، اور سوالات پورے نصاب سے بنائے جائیں گے۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں تقریباً 20-22، اور پورے نصاب سے، پورے سلیبس میں سے، پوری بک سے بنائے گئے ہیں۔ اگر وہ یاد کر لی جائیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اسی میں سے 8 سوالات آئیں گے، جس میں سے آپ کو 4 کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد سیکشن سی، پہلے سیکشن سی جو ہے اس میں 2 سوالات کرنے ہوتے تھے، اب صرف ایک ہی سوال کرنا ہے، کیونکہ سوال نمبر 4 اکثر جو ہے وہ عقائد میں سے آتا ہے، 5 عبادات میں سے، اور 6 جو ہے وہ اخلاقیات میں سے یا حقوق میں سے آتا ہے۔ سوالات پورے نصاب سے بنائے جائیں گے، تفصیلی سوالات، اور 20% کا یہ مطلب یہ ہوا 50 نمبر کا پیپر ہے، تو یہ جو حصہ جیم جو ہے یہ 10 نمبر کا ہوگا۔ ویسے 7.5 مارکس کا ہوا کرتا تھا، اور 2 سوالات 15 نمبر کے ہوا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ ایک سوال جو ہے وہ 10 نمبر کا ہوگا۔ پرچہ اسلامیات پیپر پیٹرن بھی بتایا جا رہا ہے، گیس پیپر بھی بتایا جا رہا ہے۔
اور اس کو لازمی شیئر کیجیے اپنے تمام فرینڈس کو۔ حصہ الف جو ہے وہ ہے کثیر الانتخابی سوالات 20 نمبر کا، جیسے کہ بتایا گیا ہے 284 MCQs ہمارے جو ہے ویڈیو میں موجود ہیں، اس کے آنسر بھی بتائے جا رہے ہیں، وہ آپ اس میں سے یاد کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حصہ بے جو ہے وہ ہے مختصر جواب کے سوالات 20 نمبر کا ہوگا، جس میں 6 میں سے 4 قرآنی آیات اور احادیث کے ترجمے ہیں، اور اس کے 10 نمبر ہیں۔ پیپر جو ہے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اب کون سی قرآنی آیات اور احادیث ہم یاد کر لیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا پیپر میں اچھا نمبر آئیں؟ تو یہ قرآنی آیات ہیں، بہت ہی آسان ہیں، اگر صرف یہی یاد کر لی جائیں پیپر میں سے انہی میں سے انشاءاللہ 6 آئیں گی اور 4 کے ترجمے کرنے ہوں گے۔ 4 تو انشاءاللہ لازمی اس میں سے ہی ہوں گی جو کرنی ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کی رسی کو پہلا جو ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالی انصاف اور احسان کرنے کا، بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالی اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو تم سب مل کر، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، بے شک مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے اس لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرو۔ لا یرحمہ اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ما عال من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے یعنی کہ ہرگز نیکی میں کمال درجہ حاصل نہ کر سکو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر ڈالو۔ کل مسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ دمہ، اس کا خون، ومالہ، اور اس کا مال، وعرضہ، اور اس کی عزت۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دیں سو وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکیں تو اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں تو اس سے رک جاؤ۔ آخری حدیث، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لسان بولتے ہیں زبان کو، ویدی اور ہاتھ سے۔ اگر یہ قرآن آیات یاد کر لی جائیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے پورے نمبر آ سکتے ہیں، لیکن ترجمہ صحیح یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد مختصر جواب کے سوالات 8 میں سے 4 کرنے ہیں، بہت زیادہ اس میں چوائس دی گئی ہے، 8 میں سے 4 کرنے ہیں، اور ایک کے 3 نمبر ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کریں 3 ہیڈنگز دیں اور ہر ہیڈنگز میں تھوڑا بہت اس کے بارے میں لکھیں، زیادہ تر لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام لکھی جائیں۔ اور اس کے 12 نمبر ہیں، ایک کے 3 نمبر ہوتے ہیں اور 4 کے 12 نمبر، 12 اس کے ہوئے، اور قرآن آیات کے وہ جو ہے اس کے 8 نمبر ہوں گے۔ قرآن آیات کے جو ہے وہ 4 کرنے ہیں، اس کے 8 نمبر ہوں گے۔ یہ غلطی سے اگر 10 ہو گئے، 8 اس کے اور 12 اس کے، تو اس طریقے سے سیکشن بی جو ہے وہ 20 نمبر کا ہوگا، 20 نمبر کا، اور یہ 40% بنتے ہیں۔ اب مختصر سوالات جو بورڈ کے پیپر میں اکثر آتے ہی رہتے ہیں،
ان کو غور سے سنیے۔ امن صالح سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر جو ہے نا لکھا بھی ہوا ہے، اس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے عبادات، معاملات اور اخلاق۔ شرک کی اقسام: ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ ایسے وحی کے لفظ، وحی کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں 3 معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں جو ہے یہ لیکچر میرا موجود ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ بنیادی عقائد 7 ہیں۔ ایمان مفصل: آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، ملائکہ فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، آسمانی کتابوں پر ایمان، ورسولہ، رسولوں پر ایمان۔ آسان ہے یہ ایمان مفصل میں جو 7 باتیں ہیں یہی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اس کے بعد نبی اور رسول میں فرق، 3 فرق بتانے ہیں۔ ختم نبوت کا مفہوم، ختم نبوت کی لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں بہت ہی آسان۔ انبیاء کرام یا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خصوصیات: کرامن کاتبین، نفخ صور، نماز یا روزے سے متعلق قرآنی آیات۔ کوئی بھی آیت کی جو نا تحریر کرنی ہوتی ہے، اس میں صرف آیت نہیں، اگر نماز ہے تو نماز کے طور سے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، فرض نمازیں، کب نماز فرض ہوئی، غرض و غایت، اور اس کے بعد قرآنی آیات کا ترجمہ۔ پڑوسیوں کی 3 اقسام ہیں، اس کے بارے میں حقوق نہیں پوچھے جا رہے، اقسام پوچھی جا رہی ہیں۔ افائے عہد، وعدہ پورا کرنا۔ غیبت اور تہمت کا فرق واضح کریں۔ منافق کی 3 نشانیاں۔ اسماء قرآن، یعنی قرآن مجید کے جو نام ہیں، 55 نام تو قرآن مجید میں موجود ہیں، اب کون کون سے ہیں۔ مساوات، مساوات کے بارے میں یا صبر کے بارے میں۔ اور قرآن مجید کے 2 اہم طریقے کون سے ہیں حفاظت قرآن کے۔ سیاہ 6 احادیث کی جو 6 کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ابو داؤد وغیرہ، نسائی، ابن ماجہ۔ اس کے بعد ہے مکی اور مدنی صورتوں میں فرق۔ 3 فرق بتانے ہیں مکی اور مدنی صورتوں میں، تعداد کتنی ہیں، اور اس میں جو ہے احکامات کس قسم کے آتے ہیں، مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی کون سی ہیں۔ شعب ابی طالب سے کیا مراد ہے۔ اخوت یا مواخات، بھائی چارہ، اور اخلاقی رذائل، برے اخلاق کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد حصہ جیم، تفصیلی سوالات۔ تفصیلی سوالات جو ہے 3 میں سے 1 کرنے ہیں۔ یہ پہلا جو ہے وہ عقائد میں سے ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان تینوں میں سے اکثر ایک آتا ہی رہتا ہے، اس لیے اس کو یاد کر لیجئے گا۔ تینوں کو یاد کرنے کے بعد عقیدہ توحید اور آخرت کو صحیح یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے عبادات میں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ یہ 3 ایسے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے لکھنا ہوتا ہے۔ پھر انفرادی اور اجتماعی کیا فوائد ہیں، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور سوال نمبر 3 جو ہے وہ حقوق میں سے ہے، والدین کے حقوق، زوجین کے حقوق، یہ حقوق اور فرائض سے، اور ان 3 میں سے کرنا تو ایک ہی ہے، تو کوئی بھی یاد کی جا سکتی ہیں۔ ویسے تو سبھی پڑھنے ہیں، اسلام کے بارے میں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حقوق کے بارے میں پتہ چل جائے، عبادات کے بارے میں پتہ چل جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت ہی سمجھ میں آیا ہوگا، پسند بھی آیا ہوگا۔ تو اس کو لازمی دوسروں کو شیئر کیجیے گا، اور ڈسکرپشن میں لنکس موجود ہیں، اور الحمدللہ اردو میں بھی کافی کام کیا ہے۔ بس کوشش یہ کی جاتی ہے کہ طلبہ کو فائدہ ہو، اور اللہ ہی جو ہے میرے حامی و ناصر رہیں، اللہ ہی مدد فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزا۔